السما اس کا معنی ہوگا یعنی آسمان، چونکہ بادل سروں پر ہی ہوتے ہیں آسمان کی جانب ہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان سے پانی اتارنے کی بات کی ہے کہ اور نازل کیا آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی۔ فَأَخْرَجَ، فا کا معنی پس، اخرج بھی نکالا اس پانی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس پانی کی وجہ سے زمین میں سے سب کچھ اگایا۔ اگرچہ یہ پانی باقی مخلوقات بھی استعمال کرتی ہیں، لیکن تمام مخلوقات انسان کے ہی تابع ہیں اور اسی کے ہی فائدے کے کام کر رہی ہیں، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، من کا معنی سے، ثمرات یہ ثمرۃن کی جمع ہے، یعنی پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو پھل اس لیے کہا کہ پھل ایک خاص چیز ہے، انسان اب اناج اور باقی چیزوں سے تو اپنا پیٹ بھرتا رہتا ہے، لیکن پھل کو ہر کوئی ہی ایک نعمت سمجھتا ہے، ورنہ اناج بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اناج نہ ہو تو بندہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا، اس کے جسم کو خوراک نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا کہ ثمرات میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، یعنی جسمانی رزق۔ فلا تجعلوا للہ، پس نہ مقرر کرو تم، فا کا معنی پس، لا، جب لام الف لا آئے گا تو نفی کا معنی دے گا، اور جب اسی لام کے نیچے زیر آ جائے گی لے، جس طرح آگے آ رہا ہے للہ، تو اس کا معنی ہوگا واسطے یا کے لیے۔ جب اس پہ زبر آ جائے گی تو اس کا معنی ضرور ہوگا اور یہ تاکید کا معنی دے گا، جس طرح ہم کہیں کہ للہ، تو اس کا معنی ہوگا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہی۔ تو یہاں فرمایا کہ فلا تجعلوا، پس نہ مقرر کرو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شریک، یہ ندن کی جمع ہے کہ اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، نہ ایک نہ زیادہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو کا معنی اور، انتم اس کا معنی تم ہوتا ہے، یہ مخاطب کے لیے، تعلمون تم جان لو، یعنی تم جانتے ہو، تو جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کام نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ یہ سوال کرنے والے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندًا، یہ کہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسی قسم کا سوال کیا تو آپ نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنا احسان کیا کہ اسے تخلیق دی، اسے رزق دیا، تو اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کہنے سے بھی منع کیا، فرمایا کہ لا یقولن احدکم ما شاء اللہ وشاء فلان، کہ تم میں سے کوئی بھی یہ بات نہ کہا کرے کہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے اور فلاں نے چاہا، یعنی اللہ کے برابر کسی اور کا نام نہ لو۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ بات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے، یعنی اس نے یہ کہا کہ جو اللہ نے اور آپ نے چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر فلاں نے چاہا۔ تو شرک یہ بڑا بھی منع ہے اور چھوٹا شرک بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا جائے تو وہ بھی منع ہے، اس کی صفات میں شرک کیا جائے تو وہ بھی منع ہے۔ ہر قسم کا شرک انسان کے لیے ہلاک کر دینے والا ہے، مہلک ہے۔ یہ بندے کو دنیا کے اندر تو اس کی زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں یہ شرک انسان کو جنت میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشتا۔
باقی گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ بخش دے یا جیسے چاہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات دونوں میں شرک کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں اور کچھ اللہ کی صفات کے ساتھ۔ صفات مثلاً اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دینے والا ہے، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں۔ تو ان میں شرک کیسے ہوگا؟ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر شفا دیتا ہے، فلاں شخص رزق دیتا ہے، فلاں شخص اولاد دیتا ہے، یا فلاں شخص خوشی دیتا ہے، فلاں شخص کے پاس جانے سے جنت مل سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شرک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع کیا۔ ہاں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوائی ہم نے کھائی ہے، اس سے ہماری طبیعت میں افاقہ ہوا، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے شفا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہاں ذکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم لفظوں میں ذکر نہ بھی کریں، یہ کہیں کہ یہ دوا یہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو اس وقت بھی اپنے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا فلاں شخص سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہوا ہے تو اس سے جو نفع ملا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ جس طرح اولاد اپنے ماں باپ سے نفع حاصل کرتی ہے، اسی طرح اور بھی مثلاً بیوی اپنے خامند سے نفع حاصل کرتی ہے، اس کا کمایا ہوا کھاتی ہے، اس کے تحفظ میں رہتی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہیں۔ یہی چیز ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور دوبارہ اگر ہم اس آیت کے شروع کو دیکھیں تو ہمیں یا ایھا الناس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے توحید کی دعوت تمام لوگوں کو دی ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی، کہ تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے مکمل طور پہ بچ جاؤ، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ آؤ اور اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھو اور اس کا اقرار کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو عبادت کا بھی یہاں تھوڑا سا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، قرآن کی لمبی چوڑی منزل بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی صبح شام یا مقرر اوقات میں کافی عرصہ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اچھی کیفیت ہے، قابل رشک بات ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصلے سے اٹھتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ اور جھوٹ، حق نہ حق، سب کچھ، بس صرف ایک چیز مقصود ہوتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، شام تک اتنی رقم ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح خواتین ہیں تو وہ اپنے گھروں کے کام کاج کرتی ہیں تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول جاتی ہیں، کسی کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتی، حق نہ حق نہیں دیکھتی، یا سارے دن کی نمازوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ عبادت یہ ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹوں میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے۔ کاروبار کر رہا ہے یا وہ گھر کے کام عورت کر رہی ہے، یا بچہ ہے وہ گھر میں ہے، اسکول میں ہے، جہاں بھی ہے، اللہ کی اطاعت میں رہے، تو یہ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی صرف نماز روزہ صدقہ و خیرات نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی ہے کہ پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔